رزق ثمرات کا، پھلوں کا فراہم کر دیا، ٹھیک ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، ایک حکم آ گیا سر آنکھوں پر۔ یہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں علم بھی ہے۔ کہاں سے علم ہے ہمارے پاس؟ میرے پاس کون سا علم؟ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، لیکن علم کہاں سے؟ اس میں پروردگار عالم کس بات کی طرف انسانی ذہن کو متوجہ کر رہا ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ بھائی ممکن ہے کہ ایک خدا ہو کہ جس نے پیدا کر دیا مجھے، ایک خدا وہ ہے کہ جس نے دوسروں کو پیدا کر دیا، تیسرا خدا ہے کہ جس نے زمین کو فرش بنا دیا، چوتھا خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان کو چھت بنا دیا، پانچواں خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا، چھٹا خدا وہ ہے کہ جس نے اس پانی کو جذب ہونے کے بعد اس سے زمین میں سے غلہ پھل اگا دیا اور وہ ہمارا رزق بن گیا۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 6 7 8 70 75 80 100 200 300 خدا ہوں معاذ اللہ، اور وہ سب الگ الگ یہ کام کر رہے ہوں، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ یہ کیوں اتنے اصرار کے ساتھ پروردگار کہہ رہا ہے خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تمہیں علم بھی ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ علم کا جو معاملہ پروردگار عالم نے رکھ دیا، اس کو میں اور آپ کیسے سمجھیں گے؟ ہماری بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے تم کو پتہ ہے، تم کو علم ہے۔ زبردستی ہے؟ نہیں، پروردگار ہم سے تفکر چاہتا ہے۔ آغا محسن کراتی، ان کی کتاب ہے مکتب رسول، اردو ترجمہ جامع تعلیمات والوں نے چھاپا، جن کتابوں کے لیے میں اپنے بزرگان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، ان کتابوں کے اندر یہ کتاب بھی شامل ہے۔ آغا محسن کراتی ابھی بھی حیات ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، حیات ہیں۔ جناب محسن کراتی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مثالوں کے بادشاہ ہیں، مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھانا ان کا فن ہے۔ ان کی بعض مثالیں اتنا دل کو چھو جانے والی مثال ہیں کہ واقعاً لطف آتا ہے پڑھنے میں بھی، بیان کرنے میں بھی۔ مثلا وہ خدا کی قدرت کو، میں اپنے موضوع سے بالکل نہیں ہٹا، وہیں پر مجھے جانا ہے، ان کی ایک مثال کے ذریعے سے مدد لینی ہے، مگر میں فقط چاہوں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کو ان سے انٹروڈیوس کرواؤں اگر وہ نہیں جانتے ان کو۔ مثلا انہوں نے اسی کتاب کے اندر، مکتب رسول کے اندر، جو اصول دین کے اوپر ان کی بہت اچھی کتاب ہے، اس میں ایک جگہ خدا کی قدرت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کالر کا بٹن ہے نا، اس کو بند کرنے کے لیے آپ کے انگوٹھے کا کیا رول ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ انگوٹھے کے بغیر ذرا کالر کا بٹن بند تو کریں۔ خدا نے جو آپ کو انگوٹھا دیا ہے، اور یہ کالر کا بٹن تو آپ نے خود لگا لیا ہے، تو اس انگوٹھے کا کیا رول ہے کالر کا بٹن بند کرنے میں؟ کوئی رول نہیں ہے، ہم نے تو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، نہیں ہوگا کوئی رول۔ انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ ابھی ٹرائی کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ٹرائی کریں، گھر جا کر ٹرائی کیجیے، مگر یہ میں آپ سے عرض کر دوں، میں کئی مرتبہ ٹرائی کر چکا ہوں، آئی فیل۔ اب آپ ذرا دیکھیں نا، یعنی وہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں اپنے بزرگان کا شکر گزار ہوں، تو ٹین ایج کے اندر یہ سارے ڈرامے ہم نے خود بھی کیے نا، کہ پڑھ رہے ہیں، اچھا یہ آ گئی بات، اتنے تیقن کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ذرا ٹرائی کریں، تو گھر پہ جا کے ہم نے ٹرائی بھی کیا، نہیں ہوا۔ ٹین ایج تھی اور آج بڑھاپا یا بڑھاپے کے قریب آ گئے، لیکن آج تک یہ انگوٹھے کے بغیر کالر کا بٹن بند نہیں ہوا۔ اس کے ذریعے سے آپ نے ان کے ذوق کا اندازہ کیا، ان کے ٹیسٹ کا اندازہ کیا۔ آئیے واپس، آیت کیا کہہ رہی تھی؟ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، تم کو پیدا کیا، پہلے والوں کو، زمین کو فرش، آسمان کو چھت، پانی، زمین، غلہ تمہارے لیے، مت بناؤ اس کے ساتھ شریک جبکہ تمہیں علم ہے۔ الگ الگ خدا نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم کو پتا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ کیوں؟ جناب محسن کراتی ایک مثال دیتے ہیں، اس مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھے۔ نہیں ہو سکتا کہ زمین کو فرش کسی اور خدا نے بنایا، آسمان کو چھت کسی اور خدا نے بنایا، بارش کسی اور نے نازل کی، نہیں ہو سکتا، اسی نے کیا۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ کام کریں، یہ جناب محسن کراتے کی مثال ہے، یہاں ڈسپلے کے لیے میں نے رکھی تھی، جی ہاں یہ آ بھی گئی۔
مثال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، کہ 4 جینٹل مین آپ ان کو پک اینڈ چوز کریں، سلیکٹ کریں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کاغذ دے دیں، ہر ایک کو ایک ایک پین دے دیں، اور ایک کمرے کے 4 کونوں میں ان چاروں کو بٹھا دیں، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، چاروں الگ الگ کونوں کے اندر بیٹھیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اور ایک مارکر یا ایک پین، آپ ان کو دے دیں، اور آپ ان کو یہ کہیں کہ جناب مرغا نہیں بنانا ہے، یعنی اصلی والا بھی نہیں بنانا ہے اور کلاس روم والا بھی نہیں بنانا ہے، مرغا نہیں بنانا ہے۔ لیکن آپ کو پتا تو ہے نا کہ مرغا کیسا ہوتا ہے، سب کہیں گے کہ ہاں جانتے ہیں کہ مرغا کیسا ہوتا ہے، کہ بس مرغے کی تصویر بنانی ہے، مگر تصویر کیسے بنانی ہے؟ پوری تصویر نہیں بنانی، پوری تصویر نہیں بنانی ہے، آپ کو بنانا ہے مرغے کا سر، آپ کو بنانا ہے مرغے کا پیٹ، آپ کو بنانی ہے مرغی کی ایک ٹانگ، اور آپ کو بنانی ہے مرغی کی دوسری ٹانگ، چاروں بنانے والے الگ الگ، چاروں الگ الگ کونے میں، یہ بنائیں گے مرغے کا سر، یہ بنائے گا مرغے کا پیٹ، یہ بنائے گا مرغے کی رائٹ لیگ، اور یہ بنائے گا مرغے کی لیفٹ لیگ، الگ الگ کاغذ کے اوپر تصویر ہے، اصل وجود بھی نہیں ہے۔ جب یہ لوگ بنا لیں تو پھر اس کے بعد آپ لائیے اور اپنے ہاتھوں سے ان چاروں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس نے مرغے کا سر بنایا، اس نے پیٹ، اس نے ایک ٹانگ، دوسرے نے دوسری ٹانگ، آپ اس کو لے لیجئے اور اس کے بعد ٹرم کر کے جوڑنے کی کوشش کیجئے، جوڑ نہیں لگے گا، جوڑ نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے نہیں لگے گا کہ 4 الگ الگ بنانے والے ہیں۔ جب 4 الگ الگ بنانے والے ہیں تو اس نے سر بنایا ہے اپنے حساب سے، اس نے پیٹ بنایا ہے اپنے حساب سے، اس نے پیر بنایا ہے اپنے حساب سے، اس نے پیر بنایا ہے اپنے حساب سے۔ جب اپنے اپنے حساب سے 4 الگ الگ بنانے والے ہوں گے تو ان چاروں کے کام کے اندر نہ کوارڈینیشن ہوگا، نہ سنکرونائزیشن ہوگا، نہ توافق ہوگا، نہ ارتباط ہوگا، نہ نظم ہوگا، نہ ڈسپلن ہوگا۔ لیکن اگر چاروں ایک ہوں تو پھر یاد رکھیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جیسا سر ہے اس سے مربوط پیٹ کیسا ہونا چاہیے، پیر کیسا ہونا چاہیے۔ الگ الگ بنانے والے ہوں گے تو لنگڑا لولا بنے گا، اور اگر ایک بنانے والا ہوگا تو منظم بنے گا، جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والا ہوگا۔ آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم کیوں اتنی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم کو بھوک ہی نہ لگتی، کہ ہم غذا کی طرف متوجہ ہوتے۔ کیا عجیب بات، ہمیں درمیان میں رکھا، بھوک محسوس ہوئی، غذا کی تلاش، اگتی ہوئی غذا، اگتا ہوا غلہ ہم کو نظر آ رہا ہے تو ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ زمین سے کیسے اگ رہا ہے، آسمان سے برسات نازل ہو رہی ہے تو ہم برسات کی طرف متوجہ ہوئے، وہ اندر جائے، جذب ہو اور پھر غلہ اگے۔ بھوک ہی نہ لگتی کہ غذا کی طرف متوجہ ہوتے؟ غذا کی طرف متوجہ ہوئے، ڈائریکٹ زمین سے اگا تھا؟ نہیں، پروردگار عالم نے اس پوری ایکسرسائز کے ذریعے سے ذہنی تفکر کو بیدار کیا کہ غور کرو، زمین، آسمان، برسات، اگر ان سب کے درمیان کوارڈینیشن نہ ہوتا تو اندازہ کرو کہ زمین کو کیسے پتا چلا کہ تمہیں غذا کی ضرورت ہے، برستے ہوئے پانی کو کیسے پتا چلا کہ زمین میں جذب ہو کر وہ پیدا کرنا ہے کہ جس سے تمہاری بھوک ختم ہو سکے، یا آسمان پر بادل جو سمٹ کر آتے ہیں اور پھر کون ہے کہ جو ان کو نچوڑ کر ان کے پانی کو برسات کی صورت میں زمین میں پھیلا دیتا، برسا دیتا۔ اگر پروردگار عالم تمہارا خالق نہ ہوتا تو نہ تمہاری بھوک کا اسے علم ہوتا، نہ وہ غذا کا انتظام کرتا۔ خالق ہے اس لیے پیدا کیا، رب ہے اس لیے رزق کا انتظام کیا۔